الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی ہمارے درس کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اور آج ہمارا 10واں درس ہے۔ تو کل ہم بیان کر رہے تھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت یافتہ لوگوں کا کلام چل رہا تھا اور فلاح پا جانے والوں لوگوں کا کلام چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں مومنین کی علامات اور مومنین کے حوالہ سے کلام کیا کہ ان کی علامات کیا ہیں اور کس کس مقام پر ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ اب آگے بات چل رہی ہے کافرین کے، منافقین کی۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن دی شان میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اگر ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، یعنی تلقین کی جائے یا تلقین نہ کی جائے، بالفاظ دیگر ان کو دعوت دی جائے یا نہ دی جائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں متعدد مقامات کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو دعوت اسلام کی تبلیغ دی گئی، ان کو دعوت دی گئی، ان پر محنت کی گئی، لیکن ان کو ہدایت نہ مل سکی، ان کو ایمان نہ مل سکا۔ یہاں پر مثال ایسے سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تبلیغ کرنے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بہت دور دراز کے علاقے سے آ کر حضور کے ہاتھ پر دار اسلام میں داخل ہوئے اور حضور سے فیض یاب ہوئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس سے آئے، آپ نے حضور کی صفات کو سنا، حضور کی شان کو سنا، تو رب نے آپ پر کرم کیا، آپ حضور کی غلامی میں آئے۔ آپ بلال حبشی حبشہ سے تشریف لائے، حضور کے نور سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ افغانستان سے آ کر حضور کی بارگاہ میں شرف فیض حاصل کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضور کے قریبی گھرانے کے لوگ، حضور کے خاندان کے لوگ، حضور کے قبیلے کے لوگ، بہت جو قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ بھی ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو یہ اس حوالے سے کلام چل رہا ہے۔ اب ان منافقین کفار کہ جن کو تلقین کرنے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود، اسلام کی دعوت دینے کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکے، آگے فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ان کے قلب پر، قلوبہم، کہ وہ ان کے دل مردہ ہو گئے، وعلی سمعہم، اور ان کے کان بہرے ہو گئے، وعلی ابصارہم غشاوہ،
اور ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے گئے کہ اب وہ ہدایت حاصل کرنے کے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب ختم اللہ علی قلوبہم، اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے قلب کے اندر نور کی روشنی پیدا نہیں ہے، وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں. یہاں پر مفسرین نے ایک مثال قائم کی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ یہ جو دل ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کے اندر سے نور ختم ہو جاتا ہے، پھر چاہے اس کو قرآن سنایا جائے یا نبی کا فرمان سنایا جائے وہ ہدایت نہیں پکڑتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے ایک بہت پیاری مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ جو قلب ہوتا ہے دل، اس کی شباہت ہاتھ کی طرح ہوتی ہے، جس طرح ہاتھ کا پنجہ ہوتا ہے. اب جب گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ سفیانہ تفسیر میں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح یہ ہاتھ ہے، اس کی یہ 5 انگلیاں ہیں. اب شباہت قلب کی ایسی اگر ہو، ہے ایسی نہیں لیکن مثال میں سمجھانے کی، تو جب وہ کثرت گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کثرت سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو گناہ کے غلبے کی وجہ سے اس کی جس طرح یہ ایک انگلی بند ہو گئی، اس طرح ایک حصہ اس کا بند ہو جاتا ہے قلب. پھر مزید گناہ کرتا ہے تو دوسرا حصہ اس کا بند ہو جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں. جس طرح مٹھی بند ہو جاتی ہے، اس طرح گناہ کی کثرت کی وجہ سے جو قلب ہوتا ہے اس پر غلبہ چھاتا جاتا ہے، نحوست چھاتی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا قلب بند ہو جاتا ہے، یعنی ہدایت پھر وہ نہیں پکڑتا، پھر وہ غافل اور مردار ہو جاتا ہے. مشکات کے اندر حدیث مبارکہ ہے قلب کے حوالے سے، اس میں بھی پنجے کا ذکر ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، اس کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنے پنجے اس کے قلب کے اندر اپنے ناخنوں کو گاڑ لیتا ہے، اور اس کے جو غافل شخص ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس کے قلب کو اپنی مٹھی میں دبا لیتا ہے. جب دبوچ لیتا ہے تو بس پھر اس غافل شخص کا جو دل ہوتا ہے وہ شیطانی تصرف اور اس کے قابو میں ہو جاتا ہے. پھر شیطان اس میں جو چاہے وساوس کرے. تو یہ قلب کے حوالے سے کلام ہوا. اس کے حوالہ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب ذکر الہی بندہ کرتا رہتا ہے، قلبی ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا قلب خوف الہی، خشیت الہی کی طرف مائل رہتا ہے، تو پھر اس کے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور اس کو صراط مستقیم کی طرف مائل رکھتا ہے. لیکن خدا نخواستہ وہ غافل ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، گناہوں کی کثرت کرتا ہے، تو اس کا قلب پھر منور نہیں رہتا. اس کا قلب دن بدن سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر مثالیں دی گئی کہ جس طرح انسان نماز قضا کرتا چلا جاتا ہے، جمعے کا اہتمام نہیں کرتا، جمعے قضا کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے دل پر سیاہ داغ کے تلک لگائے جاتے ہیں، نقطے لگائے جاتے ہیں. جو وہ بے نمازی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر کالے تلک، کالے نشان لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. آگے انہی لوگوں کی، چونکہ پہلے مومنین کی شان بیان کی گئی، اب یہ منافقین و کافرین کی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے قلب پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے کان ہدایت سے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر وہ غافل رہتے ہیں. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہم نے ایمان لایا. ظاہری اعتبار سے
ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن ہوتے نہیں ہیں۔ یہاں سے اس جگہ سے وما ہم بمؤمنین، منافق کی جو علامت بیان کی جاتی ہے، منافق کیا ہوتا ہے، اب قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ منافق کون ہے۔ وما ہم بمؤمنین سے پتہ چل گیا، کیا پتہ چلا کہ اب ظاہری اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان بھی لائے ہیں، باللہ، اللہ پر لائے ہیں، وبالآخر، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی لائے۔ اب وہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے، وما ہم بمؤمنین، اندر سے مومن نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مومن کی یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کی زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، یا زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جس کی زبان اور قلب میں تضاد پایا جائے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اس کا دل جس چیز کی گواہی دیتا ہے اسی بات کی گواہی وہ زبان سے دیتا ہے، اس کی زبان اور قلب کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں شرارت ہوتی ہے، کہ جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، لیکن زبان سے وہ ظاہری اعتبار سے اللہ اللہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان بھی لا رہا ہوتا ہے، یوم آخر پر ایمان کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وما ہم بمؤمنین، اندر سے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیں آگے کیا فرمایا، یخادعون اللہ۔ اب اس جملے کی حیبت کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو فریب دے رہے ہیں، اللہ کو فریب دے رہے ہیں کہ دل میں وہ منافق ہیں لیکن زبان سے وہ اظہار محبت بھی کر رہے ہیں، اظہار ایمان بھی کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یخادعون اللہ، ہم اللہ کو فریب، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی فریب دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی فریب میں مبتلا کر رہے ہیں، جھوٹے ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، اور اللہ سے بھی وہ فریب کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، وہ یہ فریب، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ سے بھی فریب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں بات کیا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، اصل فریب وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ان کے اس منافقت سے یا جھوٹ سے نہ مومنین کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، الا انفسہم، وہ اپنے نفس کو فریب دے رہے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں، ان کو ہدایت نہیں۔ اب دیکھیں منافقین کی اگلی کیفیات، فرماتے ہیں کہ جب وہ منافق ہو جاتے ہیں، وہ فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظاہری اعتبار سے ایمان کی تصدیق بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں منافقت ہوتی ہے۔ منافق کو آگے پھر کیا ملتا ہے یہ دیکھیں، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری پیدا کر دیا، فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے قلب کے اندر شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، پھر مرتے وقت تک اس کو قلبی سکون نہیں ملتا، چین اور قرار اور تسلی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ فی قلوبہم مرض، اس کے قلب کے اندر، اس کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی وہ جو بیماری اس کو بڑھا دیں، پھر اللہ ان کے قلب کے اندر جو بیماری، جو بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ جو ہوتی ہے اس کو رب بڑھا دیتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جب ان کے دل میں گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری بڑھتی تو وہ گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری، وہ نحوست، وہ دل کی کالک، وہ دل کی منافقت، وہ اثر کیا کرتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، منافقت کی۔ تو اب منافقین کی یہ علامات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بتلایا کہ وہ منافق بنے کیسے، کہ دل میں کچھ اور، زبان میں کچھ اور۔ پھر فرمایا کہ پھر کیا ہوا، پھر رب نے ان کے قلب کے اندر بیماری پیدا کی۔ جب ان کے قلب میں بیماری پیدا ہو گئی، پھر کیا ہوا، پھر رب نے اس بیماری کو بڑھا دیا، اور بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ اور نحوست اتنی بڑھا دی کہ بس پھر اسی نحوست اور اسی گھبراہٹ کے اندر اور بے چینی اور بے قراری کے اندر موت ان کو آ کر پکڑتی ہے۔ جب موت آ کر پکڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے تو بہت بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے وہ جھوٹ بولا۔ تو یہ منافقین اور کفار کی علامات بیان کی، پہلے مومنین کی علامات بیان کی گئی، ابھی منافقین کی اور کفار کی یہ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے اسی رکوع کو قائم رکھیں گے۔ دعا ہے رب الجلال ہمیں خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔